الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت قابل احترام امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا جناب پروفیسر محمد ابراہیم صاحب، میرے بہت ہی قابل احترام جناب مولانا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، قائدین محترم، اس بہت بڑے پنڈال کو سجانے والے اور اس عظیم الشان غزہ ملین مارچ کے میزبان بہر اللہ خان صاحب، ان کی پوری ٹیم، مشتاق احمد خان صاحب، اور میرے بہت ہی قابل احترام عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہاں پشاور میں ایک تاریخی غزہ ملین مارچ منعقد کیا ہے، اور ہمارا یہ غزہ مارچ ہمارے کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں ہے، محض پارٹی پولیٹکس کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ نے تو امیر جماعت منتخب ہونے کے بعد ایک استقبالیہ کا اہتمام کیا تھا، لیکن پھر ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ غزہ کی جو صورتحال اس وقت موجود ہے، اس استقبالیے کو ہم غزہ کے مجاہدوں کے نام کرتے ہیں، ماؤں بہنوں کے نام کرتے ہیں، فلسطین کے ان مزاحمت کاروں کے نام کرتے ہیں، ان بچوں کے اور ان کے خون کے نام کرتے ہیں کہ جو بہہ رہا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا فرض کفایہ ادا کر رہا ہے۔ اور آپ نے ایک تاریخی غزہ ملین مارچ منعقد کر کے دکھایا ہے۔ انشاءاللہ یہ جد و جہد تیز تر ہوگی، آگے بڑھے گی، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے، اس کی تائید سے انشاءاللہ فلسطینیوں کو تاریخی کامیابی حاصل ہوگی، مسجد اقصی انشاءاللہ آزاد ہوگی، اسرائیل کی قسمت میں نابود ہونا ہے وہ نابود ہوگا انشاءاللہ تعالی، لیکن اس کے لیے ایک طویل جد و جہد جو درکار ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کے حالات اس وقت جو کچھ بھی ہیں آپ سب جانتے ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بجٹ آنے والا ہے، لیکن بجٹ کے آنے سے پہلے ہی بڑے پیمانے پر تیاریاں ہیں، ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کے لوگ تو اب نچلی سطح پر پہنچ کر نیپرا سے مختلف جگہوں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈالر کی قیمت 1 سال بعد ہوگی، بجلی کی قیمت میں اتنا اضافہ کرو، پیٹرول کی قیمت میں اتنا اضافہ کرو، تنخواہ داروں پہ اتنا ٹیکس لگاؤ، کسانوں کو اگر کوئی برات ملتی ہے تو اس کو ختم کر دو۔ یہ سب اس ملک میں جاری ہے، اور بدامنی کی لپیٹ میں ہمارا ملک ہے۔ دہشت گردی کے واقعات اس وقت بھی ہو رہے ہیں، 20 سال سے، بلکہ 22-23 سال ہو گئے ہیں جب مشرف نے امریکہ کی خاطر ہماری قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کو بیچا تھا، اور ہم سے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، پاکستان کو ڈالر ملیں گے، پاکستان اگر امریکہ کا ساتھ دے گا تو اس کے نتیجے میں ہم ترقی کرنے لگیں گے۔ 22-23 سال بعد 150 بلین ڈالر کا نقصان ہم نے کیا ہے، 1 لاکھ جانیں گئی ہیں، دہشت گردی ہر سطح پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے، اور بھارتی راہ، امریکی CIA، بلیک واٹر ہمارے گھر میں گھس گئے ہیں، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم کشمیر کو آزاد کروائیں، ہم مقبوضہ کشمیر کے
लोगों की कुर्बानियों के समर में फौजें अपने आगे बढ़ाएं। आज तो भारत साजिशें करके हमसे हमारे हिस्सों में ऐसे काम करवा रहा है कि जिसके नतीजे में उसका एजेंडा आगे बढ़ रहा है। और भारत का ये एजेंडा दर हकीकत अमेरिका का एजेंडा है कि खित्ते में भारत को पुलिसमैन बनाया जाए, उसको ताकत पहुंचाई जाए, पाकिस्तान की ताकत को तोड़ा जाए और इनकी निगाह पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर है। इन सारे हालात में जब हम अपने कबायली इलाकों की तरफ देखते हैं तो शुमाली वजीरिस्तान में अभी कुछ दिन पहले हमारे रहमानुल्लाह साहब को शहीद किया गया। शहादतों का यह सिलसिला जारी है। दहशतगर्दी की लपेट में पूरा सूबा नहीं, पूरा मुल्क आया हुआ है। बलोचिस्तान में लोग लापता हो रहे हैं। पंजाब में हम देखते हैं कि पुलिस के लोग दंदनाते हुए घरों में घुस जाते हैं, चादर और चार दीवारी का तहफ्फुज नहीं करते और उसको पामाल करते हैं। एक अनारकी सी कैफियत है, एक कियोस फैला हुआ है, एक सरासीमगी है पाकिस्तान के अवाम में और उसके नतीजे में मायूसी बढ़ रही है। उसके नतीजे में नौजवान इस मुल्क से अपनी उम्मीदों को कम कर रहे हैं। ऐसे माहौल में हम पाकिस्तान के नौजवानों को तन्हा नहीं छोड़ सकते हैं। ये पाकिस्तान हमारा है, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों के नतीजे में बना है। लाखों इंसानों ने खून दिया है, ये पाकिस्तान को हमने आगे बढ़ाया है। खून पसीने की कमाई से ये पाकिस्तान आगे बढ़ने लगता है तो कोई ताले आजमा आ जाता है, कोई जमहूरियत पे शबखून मारने वाला आ जाता है, कोई अपनी मर्जी के लोगों को हम पर मुसल्लत करता है। फॉर्म 45 मुंह तकते रह जाता है। फॉर्म 47 पर अमेरिका नवाज हुकूमतें हम पर मुसल्लत कर दी जाती हैं। ये क्यों हम पर हुकूमतें मुसल्लत की जाती हैं? ताकि अमरीकी एजेंडे को आगे बढ़ाएं, ताकि इसराइल को तस्लीम करने की तरफ ये पेशकदमी करने लगे, ताकि ये फलस्तीन पे कोई बात ना करें, ताकि ये गजा के मुजाहिदों का तस्करा ना करें, ताकि ये हमास की हिमायत ना करें, ताकि ये अपनी मईशत को गिरवी रखवाएं। ये अपनी करप्शन के लिए, अपनी लूट मार के लिए कौम की गैरत का सौदा करते हैं, कौम की हमीयत को बेच डालते हैं, कौम के ऊपर गुलामी की सियारात को मजीद तवील तर करते चले जाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, एक बहुत बड़ा एजेंडा आपके सामने है, एक बहुत बड़ी तहरीक आपके सामने है, एक बहुत बड़ी जद्दोजहद आपको करनी है कि ना सिर्फ हमें अमेरिका और उसके मजमूम मकासद के खिलाफ जद्दोजहद करनी है, उसको बेनकाब करना है, उसके एजेंडे की तकमील से उसको रोकना है, इंसानियत को बचाना है। जहां हमें फलस्तीन के अपने भाइयों, बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों और अपनी बहनों के लिए उनकी हिफाजत करनी है, मस्जिद अक्सा को आजाद करने की इस तहरीक को लेकर चलना है, वहीं अपने मुल्क में भी अमरीकी एजेंटों से और अमरीकी सुंडियों से इस मुल्क को आजाद करवाना है। उसके लिए ये 1 मिलियन मार्च काफी नहीं है। इस तहरीक को ग्रास रूट लेवल पर लेकर जाएंगे, गली गली पहुंचेंगे, इस पैगाम को पहुंचाएंगे कि हम सोचते आलमगीर सतह पर हैं। फलस्तीन का मसला भी हमारा मसला है, कश्मीर का मसला भी हमारा मसला है और म्यांमार का मसला भी हमारा मसला है। पूरी दुनिया में जहां जहां जुल्म है, मजलूमों की आवाज ये इस्लामी तहरीक है, ये जमात इस्लामी है और इस आवाज में हम पाकिस्तान के 25 करोड़ इंसानों की आवाज मिलाएंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोड मैप है जिसे हम आगे लेकर जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है, इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, मैं शुमाली वजीरिस्तान की बात कर रहा था कि जहां दहशतगर्दी का शिकार रहमानुल्लाह साहब हुए हैं, बेशुमार लोग हुए हैं, लेकिन 20 साल में अमेरिका की खिदमत तो हमारी फौज ने की है, हमारे हुक्मरानों ने की है। उनके लिए तो सब कुछ किया है, अपनी कौम को तो फतह किया है। इनको अमन देने में ये नाकाम हो गए हैं, इनको सुकून देने में ये नाकाम हो गए हैं। और जहां नेशनल एक्शन प्लान की बात की गई थी तो अपनी मर्जी की शिकों पे तो अमल करवा लिया। जिनको फांसियां देनी थी उनको फांसियां दे दी, जिन पे कार्रवाइयां करनी थी उन पे कार्रवाई कर ली, लेकिन जो तामीर करनी थी, जो तरक्की देनी थी, जो रोजगार फराहम करना था, जो IMF के चुंगल से हमें बचाना था, जो कर्जों से हमें निजात दिलानी थी, इस पूरे हुक्मरान टोले ने ये काम नहीं किया।
اور آج بھی ہم دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں. کتنے فوجی آپریشن کرو گے؟ کتنا اس ملک میں بدامنی کو مزید پروان چڑھنے کے لیے مواقع فراہم کرو گے؟ بیٹھنا پڑے گا، سب کو آئین کے مطابق کام کرنا پڑے گا، آئینی حدود میں سب کو جانا پڑے گا. بہت تماشا ہو گیا ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، نہ قوم سنبھل رہی ہے، نہ فوج سنبھل رہی ہے، نہ عوام سنبھل رہے ہیں، نہ معیشت سنبھل رہی ہے، نہ عدالتیں سنبھل رہی ہیں. لوگ کہاں جائیں گے؟ اس لیے پاکستان کو اگر بچانا ہے تو سب اپنی آئینی حدود کو طے بھی کریں. یہ تو آئین نے طے کر دیا ہے، سب اس کا خیال کریں، اپنی پوزیشن پہ واپس جائیں. آغاز یہاں سے کریں کہ جو جیت گیا ہے اسے جیتنے دیں، جو ہار گیا ہے اس کو ہٹا دیں، اور ایک بڑا ڈائیلاگ کریں تاکہ ہمارا پاکستان ایک مرتبہ پھر عزت اور وقار والا پاکستان بن جائے، تعمیر اور ترقی والا پاکستان بن جائے. اور اسی طرح یہ وہ پاکستان بنے جو ماضی میں بھی پوری امت کی امنگوں کا ترجمان ہوتا تھا. یہ پاکستان تھا کہ اس کی آواز گونجتی تھی، پوری مسلم دنیا ایک ہو جاتی تھی، اسلامی سربراہ کانفرنس کرتے تھے، پوری سامراجی طاقتیں لرز جاتی تھیں. ایٹمی پروگرام کی تکمیل کی قوم نے قربانیاں دیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زیر نگرانی یہ کام ہوا. ظالموں نے تو قدیر خان کی بھی توہین کی ہے، کبھی بھی اس کو نہیں بھلائیں گے ہم انشاءاللہ. یہ قوم محسن کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھلائے گی، اور جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے وہ عبرت اور انجام کو پہنچیں گے. میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اس قوم نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے جب یہ قوم ایک ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عرب اسرائیل جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت بھی پاکستانی پائلٹ تھے اور انہوں نے وہاں جا کر داد شجاعت دی تھی اور اس جنگ میں شرکت کی تھی. اسرائیلی جہازوں کو گرایا تھا. یہ پاکستان اور اس کی ایئر فورس تھی، یہ پاکستان اور اس کی فوج تھی کہ اس کی آواز پہ پوری دنیا کی مسلم دنیا لبیک کہتی تھی. لیکن آج آپ نے ہمیں بے وقت کر کے رکھ دیا ہے، بے توقیر کر کے رکھ دیا ہے. چند لوگوں کی وجہ سے ادارے پامال ہو رہے ہیں، ملک پامال ہو رہا ہے. چند لوگوں کے مفادات اور ان کی اپنی انا پورے ملک کو گھن کی طرح کھا رہی ہے. ان اناؤں کو چھوڑنا ہوگا، ان مفادات کو ایک طرف رکھنا ہوگا، پوری قوم کو مجتمع کرنا ہوگا. یہ ہمارا ایجنڈا ہے. غزہ میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، 40,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 36,000 تو لاشیں ہیں جو مل چکی ہیں، 10,000 کے قریب تو وہ لوگ ہیں جو ملبے کے ڈھیر میں نیچے دبے ہوئے ہیں، لاپتہ ہیں. ان میں سے 25,000 سے زائد بچے ہیں اور خواتین ہیں جو شہید ہوئی ہیں. آپ اندازہ لگائیے، صحافی قتل ہو رہے ہیں، میڈیا ورکر قتل ہو رہے ہیں، این جی او ورکر قتل ہو رہے ہیں، اقوام متحدہ کے ورکر قتل ہو رہے ہیں. اب اور ہسپتالوں کا گھیراؤ ہے، اور وہاں جو خوراک کا ایک راستہ بنا تھا اس پر بھی اس وقت اسرائیل نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے. آج 12واں 13واں دن ہے، ٹرک اندر نہیں پہنچ پا رہے. ایک انسانی المیہ پیدا ہو چکا ہے. جب انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے تو اقوام متحدہ کیا کر رہی ہے؟ اقوام متحدہ تو امریکہ کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ پہلے بھی کچھ نہیں کر سکی ہے. قراردادیں اگر پاس بھی ہو گئی تو اسرائیل نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اقوام متحدہ انسانیت کو انصاف فراہم نہیں کر رہی ہے. پھر OIC کا کام تھا، عالم اسلام کا کام تھا کہ اپنا مقدمہ لڑتے، قراردادیں پاس کرتے ہیں، بات کو ختم کر دیتے ہیں. اور ابھی تازہ قرارداد تو یہ پاس کی کہ اقوام متحدہ کو کردار ادا کرنا چاہیے. تو تم کیا کر رہے ہو؟ ہاں، ان میں سے وہ بہت سارے امت کے غدار موجود ہوتے ہیں جو حکمران ٹولے کی صورت میں ہمارے ملکوں پر مسلط ہوتے ہیں. وہ اپنی نوکریاں بچاتے ہیں، وہ اپنی بادشاہتیں بچاتے ہیں، وہ اپنی جرنیلی بچاتے ہیں، وہ اپنی سیاست بچاتے ہیں. وہ امریکہ کے آگے جھکتے ہیں اور مسلمانوں کا خون ہوتا ہے تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. اور حقیقت میں وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اگر غزہ کی یہ تحریک کامیاب ہو گئی تو پھر سارے امریکی ایجنٹوں کو بھی اپنے گھروں کو جانا پڑے گا. امت کی بیداری کو کوئی نہیں روک سکے گا. لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ پرانا زمانہ گزر گیا ہے. یہ ایسا زمانہ ہے جس نے ایک تقسیم پیدا کر دی ہے، ظالم اور مظلوم کی تقسیم پیدا کر دی ہے. امریکہ کیا کرتا تھا؟ امریکہ ویتنام پہ حملہ کرتا تھا،
اور پھر اپنے لوگوں کو بے وقوف بناتا تھا، عراق پہ بمباری کرتا تھا، لاکھوں انسانوں کو قتل کرتا تھا، اپنے لوگوں سے کہتا تھا کہ ڈسٹرکشن اور ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن یہ عراق میں موجود ہیں، اگر ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو یہ ویپنز ہمارے خلاف استعمال ہوں گے۔ امریکی عوام ڈر جاتے تھے۔ امریکہ کیا کرتا تھا؟ افغانستان پہ حملہ کرتا تھا اور اپنے میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو یہ سمجھاتا تھا، لوگوں کو اپنے پروپیگنڈا کے ذریعے یہ بتاتا تھا کہ تمہارے دشمن ہیں، یہ دہشت گرد ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ ہماری عوام کو قتل کر دیں گے، لہٰذا ہمیں سرٹیفکیٹ دو کہ ہم لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیں۔ لیکن سوشل میڈیا کے اس زمانے میں امریکی دانشور حیران اور پریشان ہیں۔ پرنٹ میڈیا ناکام ہو گیا، وہ اپنا پروپیگنڈا کر رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا اسی طرح پروپیگنڈا کر رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا کنٹرول میں نہیں آ رہا، اور یہ سوشل میڈیا تو پاکستان میں بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ اور اس سوشل میڈیا کے نتیجے میں خود امریکی عوام اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں، امریکی طالب علم اٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں یونیورسٹیوں میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پولیس ان کے خلاف استعمال کی، فوج ان کے خلاف استعمال کی، احتجاج کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے۔ آج بھی لندن میں احتجاج ہوا ہے، آج بھی نیو یارک میں احتجاج ہوا ہے، اور ہم سلام پیش کرتے ہیں حماس کے ان مجاہدوں کو کہ جنہوں نے دنیا میں ایک واضح لکیر کھینچ دی ہے۔ ایک طرف ظالم اور ریاستیں ہیں جو امریکی ایما پر کام کر رہی ہیں، مسلم بغیرت حکمران ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس طاقت ہے اور اس طاقت کا استعمال مظلوم کے حق میں نہیں کرتے، ظالموں کے حق میں کرتے ہیں۔ یہ لکیر کے ایک طرف ہیں، اس میں امریکی پوری جو اسٹیٹ کرافٹ ہے وہ موجود ہے، اور ان کی پوری مشنری موجود ہے، ان کی CIA موجود ہے، لیکن لکیر کے اس طرف کروڑوں انسان موجود ہیں جو فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ صرف مسلم دنیا میں نہیں، غیر مسلم دنیا میں بھی سارے لوگ فلسطین کے ساتھ ہیں، ریاستیں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ کیسی تقسیم ہے؟ یہ کیسے پیدا ہوئی ہے؟ یہ حماس کی مقاومت کے نتیجے میں، مزاحمت کے نتیجے میں، جہاد کے نتیجے میں، ظالم کا مقابلہ کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ 7 اکتوبر کو حماس نے جو کام کیا، اس نے اسرائیل کو شکست سے اسی دن دوچار کر دیا۔ اسرائیل کو اپنی فوجی طاقت پہ گھمنڈ تھا، اسرائیل کو اپنی ٹیکنالوجی پہ گھمنڈ تھا، اسرائیل کو اپنے آئرن ڈوم پہ گھمنڈ تھا، اسرائیل کو اپنی انٹیلیجنس پہ گھمنڈ تھا، اور اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ پچھلے چند برس میں اگر $260 بلین امریکہ نے اس کو فوجی امداد دی ہے تو اس طاقت سے ہم سب کو کچل سکتے ہیں۔ لیکن ابابیلوں نے یہ کام کر دیا کہ بدمست ہاتھی تہس نہس ہو کر رہ گئے۔ اسرائیل شکست کھا چکا ہے، وہ فوجی طور پر بھی شکست کھا چکا، وہ اخلاقی طور پر بھی شکست کھا چکا، وہ انٹیلیجنس اس میں بھی شکست کھا چکا، اور پوری دنیا میں اس پر تھو تھو ہو رہی ہے۔ اب تو سوال یہ اٹھ رہا ہے، یہ اس کا وجود کیسے ہوا؟ پوری دنیا سے صہیونیوں کو لا کر بٹھایا کیسے گیا؟ مغرب نے اپنا وبال ہٹایا تھا، وہ سارے صہیونی جو یورپ میں، رشیا میں، امریکہ میں تنگ کرتے تھے لوگوں کو، ان سب کے لیے ایک جگہ عالم اسلام کے قلب میں انہوں نے لا کر رکھ دی، اور یہ ناسور ہم پر مسلط کر دیا اور اعلان بلفور کر دیا۔ ہمیشہ سے یہ انگریز لڑا اور حکومت کرو کرتے چلے آ رہے ہیں، پھر اس کو تسلیم بھی کر لیا۔ جب حماس نے 7 اکتوبر کا یہ قدم اٹھایا تو اس کے بعد فوجی لحاظ سے تو اس نے کامیابی حاصل کر لی، لیکن اسرائیل کے پاس مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ آج بھی القسام بریگیڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آج بھی زیرو ڈسٹنس سے اسرائیلی فوج کے ٹینکوں کو حماس کے مجاہد تباہ کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ جذبہ جہاد ہے، یہ شوق شہادت ہے، یہ مسلم دنیا کی اسلامی فوج کے جرنیلوں اور ان کے سپاہیوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ نہتے لوگ بھی، کمزور لوگ بھی، ہوم میڈ ٹیکنالوجی والے بھی دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل صرف بچوں کو قتل کر سکتا ہے، نہتوں کو مار سکتا ہے، سویلین پہ بم پھینک سکتا ہے، لیکن اسرائیل کو ہمارے بچوں کو مارنے کی یہ طاقت کس نے فراہم کی ہے؟
وہ انہوں نے فراہم کی ہے، جو ارد گرد جو عرب ممالک فلسطین کے ارد گرد پائے جاتے ہیں، یہ انہوں نے فراہم کی ہے، جو پوری دنیا کے مسلم حکمران اور جرنیل ہیں جن کی کمزوری اور بے حمیتی کی وجہ سے اسرائیل ہمارے بچوں کو شہید کر رہا ہے۔ یہ فوجیں ایک دفعہ اعلان کر دیں وہ ایک بچہ بھی ہمارا نہیں مار سکتا، اس لیے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر کیا یہ جائے کہ سب کو حماس بننا پڑے گا، سب کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ امریکہ حماس کو دہشت گرد قرار دیتا ہے، کیوں قرار دیتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کرتا ہے۔ کس بنیاد پہ دہشت گرد کہتے ہو؟ حماس کی جو عسکری جد و جہد ہے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہے کہ کسی علاقے پہ اگر قابض فوج موجود ہو تو آپ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، آپ لڑ سکتے ہیں اور مار سکتے ہیں اور مر سکتے ہیں۔ حماس قانونی طور پر یہ کام کرتے ہیں، اور حماس صرف جہاد نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے، ان سے بڑھ کر کوئی جمہوری بھی نہیں ہے۔ یہ جمہوریت کے چیمپئن، یہ ذرا یہ تو بتائیں، امریکہ جمہوریت کی بات کرتا ہے، مصر میں اگر اخوان جیت گئے، ایک سال میں 5 پول جیت گئے، تو پھر ان کی مرسی کی حکومت کیوں ٹوپل کی؟ کیوں پھر سیسی کی مدد کی؟ یہ کہاں جمہوریت تھی؟ الجزائر میں اگر 80% ووٹ لے کر اسلامک فرنٹ کامیاب ہو گیا تو اس کی حکومت کیوں ختم کی گئی؟ اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حماس، اس نے تو 2006 میں تاریخی جمہوری کامیابی حاصل کی تھی، انتخابات میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جب جمہوری قوت جمہوری طریقے سے، انتخابی طریقے سے بھی کامیاب ہو گئی تو پھر اس کی حکومت کیوں نہیں چلنے دی گئی؟ کیوں ان کے وزیر اعظم کو کام نہیں کرنے دیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو وہ جمہوریت چاہیے کہ جو اس کے فائدے میں ہو، وہ جمہوریت جو اس کے دہشت گردی کے ایجنڈے کو بے نقاب کرے۔ اس جمہوریت کے خلاف یہ سازشیں بھی کرتے ہیں، اقدامات بھی کرتے ہیں۔ اس لیے امریکہ تو خود ایک دہشت گرد ملک ہے، کروڑوں ریڈ انڈین کی لاشوں پہ بننے والا یہ ملک ہے، ویتنام میں قتل عام کرنے والا یہ امریکہ، ہیروشیما ناگاساکی پہ ایٹم بم پھینکنے والا یہ امریکہ کہ جس نے عراق میں لاکھوں لوگوں کو قتل کیا، افغانستان میں کیا، حکومتوں کو تبدیل کرتا ہے۔ یہ جمہوری بھی نہیں ہے، کوئی انسانی حقوق کا خیال یہ امریکی ریاست نہیں رکھتی۔ امریکی عوام بھی بیدار ہو رہے ہیں امریکی حکمرانوں کے اس کردار کے خلاف۔ اس لیے امریکہ خود دہشت گرد ہے۔ اس دہشت گرد کو کسی کے خلاف بھی رائے قائم کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ لیکن میں تو حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان کے حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ حماس کو تسلیم کیا جائے، اور فلسطین کوئی اتھارٹی کے نام پر دھندا نہیں چلے گا۔ فلسطین کی اگر کوئی نمائندہ قوت ہے، تنظیم ہے، لیجیٹمیٹ کوئی آرگنائزیشن ہے تو وہ حماس ہے۔ پاکستان کے حکمرانوں، ہمت تو پیدا کرو، حماس کو تسلیم کرو، اور پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھاؤ۔ کوئی امریکہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا کر لیا اس نے افغانستان میں؟ کیا کر لیا اس نے عراق میں؟ امریکہ کی فوجیں تو جہاں جاتی ہیں شکست کھا کر واپس پلٹتی ہیں۔ اس لیے تم نے تو ہمیں برباد تو کر ہی دیا ہے۔ حکمرانوں، تم نے ہماری معیشت کو تباہ کر تو دیا ہے، تم نے ہمیں کہیں کا چھوڑا نہیں ہے۔ اب تم کس بات کا خوف ہمیں دلاتے ہو کہ اگر ہم اسرائیل کے خلاف بات کریں گے، حماس کی حمایت میں بات کریں گے تو اس کے نتیجے میں معیشت تباہ ہو جائے گی؟ یہ ڈرامے بہت ہو گئے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکمرانوں، حماس کو تسلیم کرو۔ کچھ اور نہیں کر سکتے ہو تو یہ تو کر سکتے ہو کہ جو زخمی وہاں پر موجود ہیں ان کو علاج کی سہولت کے لیے جاڑوں کی سرد رات کی دشواریاں بھی تھیں، جذبوں کے ساتھ خون میں چنگاریاں بھی تھیں، جذبوں کے ساتھ خون میں چنگاریاں بھی تھیں، ننھے چراغ رکھے تھے طوفان کے درمیان، ننھے چراغ رکھے تھے طوفان کے درمیان، سر پر کفن تھا موت کی تیاریاں بھی تھیں۔ اس لیے حماس کو تسلیم بھی کرو، فلسطین کے زخمیوں کو پاکستان میں لا کر ان کا علاج کرو۔ ہمیں شہباز شریف کا پیسہ نہیں چاہیے، ان کا تو پیسہ ہے کون سا؟
ان کے پاس بھی جو پیسہ ہے وہ تو ہمارا ہی پیسہ ہے، لیکن انشاءاللہ جماعت اسلامی آپ لوگوں کے ساتھ مل کر اپنے بھائیوں کا علاج کرے گی انشاءاللہ۔ آپ صرف آنے کا انہیں موقع تو دیجئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فوری طور پر ان ممالک کا جو اس وقت کردار ادا کر رہے ہیں فلسطین کے لیے، جیسا بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ مسلم ممالک ہوں یا غیر مسلم ممالک ہوں، ان لائک مائنڈڈ لوگوں کا اجلاس بلایا جائے، اور صرف اس اجلاس سے کام نہیں چلے گا بلکہ ان کی فوجوں کا بھی اجلاس بلایا جائے، ان کے آرمی چیفز کو بھی بلایا جائے۔ اور میں جنرل عاصم منیر سے بھی یہ کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب تو ویسے بھی اپنی محفلوں میں یہ کہتے ہیں کہ میرا تو کوئی اختیار نہیں ہے، ہمیں تو وہاں سے جو آرڈر آتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ جب آرڈر آپ ہی دیتے ہیں تو یہ آرڈر بھی دے دیجئے کہ آرمی چیفز کا بھی اجلاس بلائیں اور حکمرانوں کا بھی اجلاس بلائیں، جتنے آ جائیں ان سب کی طرف سے ایک واضح طور پر میسج اسرائیل کو جانا چاہیے کہ انف از انف، بہت ہو گیا ہے، اب اگر تم بمباری کرو گے تو ہمارے میزائل بھی تمہارا رخ کر سکتے ہیں۔ یقین جانیں یہ دھمکی ایک طرف سے آئے گی، ادھر سے امریکہ ہلے گا، ادھر سے برطانیہ ہلے گا، سارے آپ کے پاس پہنچیں گے، آپ کی عزت قائم ہوگی۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جس میں آپ گرتے چلے جائیں اور وہ آپ کو ٹھڈے مارتے چلے جائیں۔ یہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگ انشاءاللہ عزت والی زندگی، عزت والی موت بھی قبول کریں گے انشاءاللہ، عزت والی موت قبول کریں گے، لیکن اپنے بچوں کا قتل عام ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے ہمت کیجئے اور لوگوں کو جمع کیجئے، جو تعاون چاہیے وہ تعاون بھی ہم کریں گے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے شہید ہوتے رہیں، ہم قبروں میں اتارتے رہیں اور یہ تماشا دیکھتے رہیں، یہ نہیں چلے گا۔ ہم حماس کی کیوں قدر کرتے ہیں؟ وہ جمہوری تحریک ہے، وہ قانونی تحریک ہے، وہ اخلاقی تحریک ہے، وہ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، وہ لوگوں کا ذہن بناتے ہیں، وہ لوگوں کو قرآن کا حافظ بھی بناتے ہیں، قرآن کا ترجمہ تو ان کو ضرورت نہیں، وہ تو ماشاءاللہ خود عربی بولتے ہیں، اس کا فہم دیتے ہیں اور اس فہم کی بنیاد پر جد و جہد کا پیکر بناتے ہیں۔ حافظ تو یہاں بھی بہت ہیں، بہت سارے ہم جیسے لوگ ہیں، لیکن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، اس کا مصداق تو وہی ہے، اور وہ لوگ اپنے لوگوں کو قرآن کے فہم سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی دعوت، تبلیغ، تربیت، تزکیہ، علم، جہاد اور قتال، یہ سب کچھ سکھاتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ وہاں 23-24 لاکھ لوگ موجود ہیں۔ اس وقت رفح کے بارڈر پر لاکھوں کی تعداد میں 15-16 لاکھ لوگ موجود ہیں، بمباری ان پر ہو رہی ہے، 40,000 شہید ہو چکے ہیں، 80% ان کے مکانات ٹوٹ چکے ہیں۔ آج 225 دن کے بعد بھی، 7.5 مہینوں کے بعد بھی کوئی ایک آدمی بھی، کوئی ایک بچہ بھی، کوئی ایک عورت، کوئی ایک لڑکی ایسی ہے کہ جو سامنے آ کر کہے کہ اسرائیل ہم سرنڈر کرتے ہیں، تم بمباری کرنا چھوڑ دو، اور ہم حماس سے اعلان برات کرتے ہیں۔ ایک فلسطینی بھی ایسا نہیں ہے۔ بے غیر تو دیکھ لو، بے حمیت تو دیکھ لو، اسے کہتے ہیں زندہ قوم، اسے کہتے ہیں دین کا فہم۔ میں علماء اکرام کی خدمت میں بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا دیا گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتوے جاری کرو، فرقوں اور مسلکوں میں تقسیم کرو، لیکن جب خدا کی بادشاہت میں شرک ہو اس کو شرکی مت سمجھو۔ خدا کی دی ہوئی نظام میں شرک ہو اس پہ کوئی پریشانی نہ ہو، بلکہ نظام کے اعلی کار بن جاؤ۔ دین ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتا۔ علماء کرام کو بھی اس دین کے مطابق لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، سب کو جوڑنے والا، متحد کرنے والا، مزاحمت کرنے والا، پوری انسانیت کے لیے امن کا پیغام دین، وہ دین نہیں جو لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، جو فروعیات اور جزیات میں لوگوں کو الجھا دیتا ہے اور بڑی بڑی چیزوں کو قبول کر لیتا ہے۔ مچھر چھانتے ہو، اونٹ نگل لیتے ہو، یہ دین نہیں ہے۔ اس لیے علماء اپنا کردار ادا کریں، آپ سب اپنا کردار ادا کریں اور پوری قوم میں ایک بیداری پیدا کریں۔ اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ حماس لوگوں کو بڑے مقاصد کے لیے تیار کرتی ہے. حماس کی اس کی لیڈرشپ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. وہ نظم و ضبط کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان میں سب بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. اسماعیل ہنیہ کو آپ نے دیکھا ہے, آپ سے آج کس زبان میں خطاب کر رہے تھے, کس طرح سے آپ کو تہنیت پیش کر رہے تھے. شرم آتی ہے ہمیں جب ہمارے کسی جلسے اور جلوس پر ہمیں مبارکباد دیتے ہیں. ہم کر ہی کیا رہے ہیں؟ وہ قربانیاں دے رہے ہیں, وہ جانیں دے رہے ہیں. 3 بچے ان کے ابھی پچھلے دنوں شہید ہوئے. 60 خاندان کے لوگ ہیں, پوتا پوتی اور نواسے نواسی شہید ہو گئے, لیکن مسکراتے ہوئے ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اور پوری قوم کے لیے, پوری امت کے لیے, ہر مظلوم انسان کے لیے روشنی کا ایک مینار بنا ہوا ہے. یہ وہ لیڈرشپ ہے. لیکن وہ لیڈرشپ جو غزہ میں موجود ہے, جو قطر میں موجود ہے, جو لبنان میں موجود ہے, سب ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. کوئی اپنی اپنی ڈفلی, اپنا اپنا راگ نہیں کرتا, سب ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں. یہی نظم و ضبط تحریکوں کو آگے بڑھاتا ہے. یہی مقاصد کی تکمیل کے لیے ہمیں آگے لے کر جاتا ہے. اس لیے اس حماس کی جد و جہد میں ہم سب کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. منظم طریقے سے جد و جہد کریں گے, ایک لڑی میں پرو کر کام کرتے رہیں گے, ظالموں کا مقابلہ کریں گے. مقامی حالات سے بھی ہم اس کو ایک طرف نہیں کر سکتے. اس لیے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ مہنگائی کے خلاف مہم چلانا, معیشت کی بہتری کے لیے کام کرنا, کسانوں کے حق میں لڑنا, مزدوروں کی بات کرنا, تعلیم کے دنیا میں جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اس پر آواز اٹھانا, یہ کوئی لوکل مسئلہ ہے, یہ کوئی مقامی مسئلہ ہے, اور یہ کوئی سیاسی مسئلہ ہے. قرآن کی بات کرنا, فہم قرآن کے پروگرام کرنا, جہاد کی بات کرنا, یہ کوئی دینی معاملہ ہے. سب معاملات دین کے معاملات ہیں. ظلم کی جو شکل بھی جہاں موجود ہے اس سب پر کام کریں گے. اسی لیے ہماری یہ تحریک بنی ہے. اس لیے غزہ بھی ہمارا مسئلہ ہے, اور اس وقت اگر وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے تو ہم نے مارچ بھی سب سے بڑا کیا ہے. اور 2 جون کو انشاءاللہ کراچی کی شارع فیصل بھی انشاءاللہ انسانوں کے سروں سے بھر جائے گی انشاءاللہ تعالی, اور وہاں بھی مارچ کریں گے, اسلام آباد میں بھی کریں گے. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ماس موبلائزیشن کے قائل ہیں. ہم کوئی تصادم نہیں چاہتے, ہم اپنے ہی ملک کے لوگوں سے, اپنی ہی فوج سے لڑنا نہیں چاہتے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ جب ذرا کونسلیٹ کی طرف موو کرنا شروع کرو تو یہ ساری پولیس حرکت میں آ جاتی ہے, ساری فوج حرکت میں آ جاتی ہے, سارے ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں. یہ امریکہ ہے کیا؟ ہم دیکھتے ہیں امریکہ میں تو خود وائٹ ہاؤس پہ لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, اور وہاں کے مقامی لوگوں نے گڑیاں بنائیں علامتی طور پر فلسطینی بچوں سے, ان شہداء سے اظہار یکجہتی کے لیے وہ وائٹ ہاؤس میں پھینکتے ہیں. وہاں تو انہیں کوئی نہیں روکتا. لیکن ذرا آپ امریکی کونسلیٹ کی طرف یا امریکی ایمبیسی کی طرف جانا شروع کریں, سب کو پریشانی لگ جاتی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جس دن جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا اس دن پھر آپ کا کوئی ادارہ, کوئی پولیس ہمارے راستے میں انشاءاللہ رکاوٹ نہیں بن سکے گی. ہم وہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ. اس لیے ہم تصادم کا راستہ نہیں چاہتے. ہم پوری دنیا کو یہ میسج نہیں دینا چاہتے کہ ہمارے اپنی حکومتیں اور اپنے ادارے وہ خود فلسطین کوز کے خلاف ہیں. ہم سب کچھ کے باوجود ایک یکجہتی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں کسی بھی ایسے اقدام سے جو ملک و ملت کے مفاد میں ہے اس سے آپ روک سکیں. اس لیے ان حالات کو سمجھ لیجئے, حماس کو تسلیم کیجئے, زخمیوں کو لانے کے لیے کردار ادا کیجئے, اور اس کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کا بھی اجلاس بلائیں, لائک مائنڈڈ ممالک کا بھی اجلاس بلائیں, اور وہاں سے واضح میسج, بھائی نہیں چلاؤ, نہیں جب میں کہوں تو چلا دینا, مہربانی ہوگی. ان کا اجلاس بلایا جائے اور تاکہ ایک واضح میسج پوری دنیا کو چلا جائے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک بڑی تحریک کے لیے آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ ایک بڑی جد و جہد کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ مسجد اقصی کی آزادی کی تحریک کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ پاکستان کو امریکی غلاموں سے آزاد کرانے کی تحریک کے لیے تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ اس لیے
آئیے اپنے عوام میں پہنچیے، گراس روٹ لیول پہ جائیے، شعور کی آبیاری کیجئے، ذہنوں کو مسخر کیجئے اور جد و جہد کا پیکر بن جائیے۔ انشاءاللہ تعالی فتح نصیب ہوگی۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اسرائیل جو پہلے ہی شکست کھا چکا ہے مزید برباد ہوگا، فلسطین آزاد ہوگا اور مسجد اقصی بھی آزاد ہوگی۔ ہم سب کے دل چاہتے ہیں کہ جا کر مسجد اقصی میں نماز ادا کریں۔ اسی کی طرف اسماعیل ہنیہ نے بلایا ہے۔ انشاءاللہ اپنے حصے کا کام کریں گے، اپنے حصے کے دیا جلائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس حقیر کوشش کو پیش کریں گے، امت کے ساتھ جڑیں گے، امت کے لیے کام کریں گے اور اپنے آپ کو بھی اس قابل بنائیں گے کہ پوری دنیا توجہ دے، پوری دنیا ہمارے ساتھ چلنے لگے۔ دعوت کے جو مواقع میسر آئے ہیں اس میں بھی اپنا کردار انشاءاللہ ادا کریں گے۔ آپ سب لوگوں کا تاریخی ملین مارچ یہاں پر منعقد کرنے پر ایک مرتبہ پھر میں خراج تحسین آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ کی قیادت کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیکن یہ پہلا ملین مارچ نہیں ہے، اس کے بعد بہت کچھ کرنا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ اگلے 15 دن بعد ہی میں آپ کو اسلام آباد بلاؤں گا تو سارے کے سارے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ سب پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے؟ اور اگر میں آپ سے کہوں کہ ہم کچھ دن کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو بلائیں گے اور پورے صوبے سے یہاں جمع کریں گے تو اپنے بچوں کے ساتھ آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ اپنی فیملیز کو لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے؟ سب کو لے کر آئیں گے اور یہ اب سلسلہ رکے گا نہیں انشاءاللہ تعالی۔ سن لو حکمرانوں، اب تم لوگوں کے شعور کو پابند نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔